بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 3 دسمبر 2023 ہے اور اتوار کا دن ہے۔ تو آج پاکستان کاٹن جنرل ایسوسی ایشن نے اپنے کاٹن کے حوالے سے جو کاٹن بیلز کی آمد کے حوالے سے ایک رپورٹ دی جاتی ہے وہ شائع کی ہے۔ اور اگر ہم اوورآل بات کریں ارائیول کی، تو اب تک جو 30 نومبر 2023 تک ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، اس کے مطابق 17,53,473 بیلز اس وقت تک پاکستان میں ٹوٹل اس کی پروڈکشن یا اس کپاس کی آمد اس وقت تک ہو چکی ہے۔ اور اگر رپورٹ کے مطابق دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان سے 2,90,626 بیلز اس وقت تک ایکسپورٹ ہو چکی ہیں۔ اور اگر ٹیکسٹائل کی بات کریں تو 67,55,905 بیلز اس وقت ٹیکسٹائل میں موجود ہیں اور ڈیلیور ہو چکی ہیں۔ اور اسٹاک کی بات کریں تو اس وقت 7,06,942 بیلز کا پورے پاکستان میں اسٹاک ہے کاٹن بیلز کا، جس میں 2,23,081 بیلز کپاس کی صورت میں آن فیلڈ کاٹن فیکٹریوں میں موجود ہے، اور 4,83,861 بیلز تیار ہو کر کاٹن فیکٹریوں کے اندر اس وقت اسٹاک کی صورت میں موجود ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان 15 دنوں میں جو کاٹن کی ارائیول ہوئی ہے وہ 3,82,849 بیلز کی ہوئی ہیں، اور اس وقت جو پاکستان میں کاٹن فیکٹری آپریشنل ہیں وہ 415 بیلز ہیں۔ اگر ہم پچھلے 15 دنوں کی بات کریں تو اب تک تقریباً 40 کاٹن فیکٹریاں کلوز ہو چکی ہیں، اور سیزن بھی اب بہت ہی تیزی کے ساتھ کلوزنگ کی طرف ہے۔ تو یہ آج کے پی سی جی اے کی فگرز ہیں جو تمام دوستوں تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ اب اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جو فگرز آئے ہیں اس کا پاکستان کی کاٹن مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا۔ تو یہ جو فگرز پی سی جی اے کی طرف سے دیے گئے ہیں، اگر دیکھیں تو فی الحال تو کاٹن مارکیٹ اس سے متاثر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہم حقیقی معنوں میں بات کریں تو مارکیٹ اس وقت مندے میں ہے، لیکن جو بہتر ریٹ ہیں، جو بہتری کی طرف جو روئی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو کوالٹی کاٹن ہے، جو معیاری کاٹن ہے، اس کی اس وقت ملوں میں ڈیمانڈ نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں لو اور ایوریج کوالٹی کی روئی کی بات کریں تو اس وقت پورے پاکستان میں ان کی خریداری کا فی الحال ملوں کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں دکھائے گی، کیونکہ پچھلے اگر ہم 15 دنوں میں دیکھیں تو 7,68,751 بیلز کا سٹاک موجود تھا، اور اگر آج کی ہم بات کرتے ہیں تو 7,06,942 بیلز اس وقت موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 3 لاکھ بیلز آئی ہیں اور سٹاک میں سے 60,000 بیلز کم ہوئے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں ان 15 دنوں میں 4 لاکھ بیلز کا ٹوٹل کام ہوا ہے۔ تو 4 لاکھ بیلز کا 15 دنوں میں کام ہونا ٹاپ سیزن میں یہ واضح کرتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت جان نظر نہیں آتی، اور جو ملوں کی ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت کم نظر آتی ہے، لیکن جو بھی سیل ہوئی ہے وہ زیادہ تر جو سیل ہوئی ہے وہ ٹاپ کوالٹی اور ایوریج کوالٹی کے مال شامل ہیں۔ لیکن اگر ہم لو کوالٹی کی بات کریں تو اس کا سٹاک اس وقت فیکٹریوں میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہم ریٹ کی بات کریں تو آج کی جو کوالٹی ریٹ ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں، اور جو مارکیٹ 18,000 تھی پھر وہ 17,800 پہ آئی۔ لیکن آج اس فگرز کے بعد کی اگر ہم ریٹوں کی بات کریں تو 18,000 سے لے کر 18,500 روپے تک ٹاپ کوالٹی کی اور معیاری کوالٹی کی روئی کے ریٹ ہیں۔ اور اگر جب کہ ہم بات کریں لو اور ایوریج کوالٹی کی بات کریں تو اس وقت لو کوالٹی کی جو روئی ہے وہ 14,000 سے لے کر، اور ایوریج کوالٹی کی بات کریں تو 17,500 روپے تک اس وقت ریٹ نظر آتے ہیں۔ جو 14,000 سے لے کر 16,000 تک کی روئی ہے وہ تو اس وقت سٹاک نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یارن مارکیٹ میں جو کورس کاؤنٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ کم نظر آتی ہے،
جس کی وجہ سے ملیں جو ہیں وہ ہلکی روئی کی خریداری سے گریز کر رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہلکی روئی کی سیل بھی کم ہے اور اس کا سٹاک بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مارکیٹ کی اگر بات کریں تو کوالٹی کی وجہ سے ایک دباؤ کا شکار نظر آتی ہے، جبکہ اگر ہم فائن کاؤنٹ کی بات کریں تو فائن کاؤنٹ بنانے کے لیے جو معیاری روئی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے معیاری روئی کی اس وقت ڈیمانڈ نظر آتی ہے اور اس کے ریٹ بھی کافی بہتر ہیں۔ تو جس کی وجہ سے جو سہارا اس وقت مارکیٹ کو ملا ہوا ہے وہ صرف ٹاپ کوالٹی کو ہے، باقی جو لو کوالٹی ہے اس وقت اس کی کوئی ڈیمانڈ نظر نہیں آتی۔ IMF کی قسط جو ہے وہ بھی دسمبر میں آنے والی ہے اور وہ بھی $1 کا رخ تعین کرے گی۔ اس وقت اگر ڈالر کی صورتحال کی بات کریں تو غیر یقینی صورتحال ہے ڈالر کی، اور اس وقت ڈالر جو کلوزنگ ہوا ڈالر کی وہ 281 روپے اور 71 پیسے پر ہوا، جبکہ اگر گزشتہ پورے ہفتے میں دیکھیں تو ڈالر اپنا 283 سے لے کر 286 اور 87 روپے تک نظر آیا، لیکن کلوزنگ جو ہوئی وہ 281.71 ڈالر پر ہوئی۔ اگر ہم اسی طرح US کاٹن سینڈ مارکیٹ کی بات کریں تو US کاٹن سینڈ مارکیٹ بھی 79.60 پر بند ہوئی، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، اور گزشتہ ایک مہینے سے US کاٹن مارکیٹ انتہائی کم سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے، اور اس وقت تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی تیزی کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے، کیونکہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اس وقت بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، جس کی وجہ ایک تو جنگی صورتحال ہے اور دوسرے طور پر ایک معاشی ترقی کی جو ایک جنگ ہے وہ بھی امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک جاری ہے، اور اس وقت ان جنگی حالات میں چائنا بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، تو اس کے اثرات بھی کاٹن مارکیٹ پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو 79.60 پہ اور $281 کے حساب سے اگر انٹرنیشنل روئی کا ریٹ بنائیں تو وہ 18,450 روپے سے زیادہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ملیں ہیں ان کی کوشش ہے کہ انٹرنیشنل ریٹ کے مطابق جتنی زیادہ اور جتنی اچھی معیاری روئی خرید سکیں تو وہ اس کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن 4 دسمبر سے جو گیسز کی اور بجلی کے ریٹوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، گزشتہ 3-4 دنوں سے مختلف ٹیکسٹائل یونٹس اور مختلف کاروباری حضرات سٹرائک کا کہہ رہے تھے، جو 4 دسمبر کو کل کے دن سندھ کی طرف سے ہڑتال کال کی گئی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر گیسز اور بجلی کے نرخ کم نہیں کیے جاتے تو ہم انڈسٹری بند کر دیں گے۔ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور یہ پنجاب کی طرف بھی اس سلسلے نے موو کیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کاٹن مارکیٹ پر اس کے کافی اثرات پڑیں گے، اور ایک مرتبہ پھر کاٹن مارکیٹ اپنے مندے کی طرف جا سکتی ہے کچھ وقت کے لیے۔ لیکن اگر اوورآل ہم صورتحال کی بات کریں تو یہ آئندہ آنے والا ہفتہ اس میں روئی کے بڑھنے کے چانسز نظر نہیں آتے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو معیاری کاٹن ہے اس کی ڈیمانڈ اور اس کا ریٹ برقرار رہے گا، اور اگر لو کوالٹی کی بات کریں تو اس وقت ملوں کی جو صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے، تو اس حوالے سے ملوں کی کوشش ہے کہ جتنا کوشش کی جائے ہلکی روئی سے بچا جائے، تو یہ کاٹن جنس کے لیے کافی بری خبر ہے، لیکن جو حقائق ہیں ہم اس سے فراموش نہیں کر سکتے اس کو۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر اسباب کرے اور مارکیٹ کے بڑھنے کے چانسز ہوں، لیکن اگر ہم صورتحال کا اندازہ لگائیں تو آئندہ آنے والا ہفتہ اس رپورٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتہ اور کچھ دنوں تک اگر کہیں کہ دسمبر تک اس میں روئی میں تیزی کے چانسز نظر نہیں آتے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کی جو میری ویڈیو تھی تمام دوستوں تک
آپ کو انالیسس پہنچانے کا مطلب یہی تھا کہ جو لوگ اسٹاک کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، وہ اس رپورٹ سے اگر کچھ اخذ کر سکیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات ہوگی۔ تو آج کی ولاگ کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔